तफ़हीमुल कुरान सैयद अबुल आला मौदूदी सूरह आराफ आयात 59 ता 93। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही। तर्जुमा, हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा। तफसीर, इस तारीख़ी बयान की इब्तिदा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम से की गई है, क्योंकि कुरान की रूह से जिस साले निज़ाम ज़िंदगी पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को छोड़ गए थे, उसमें सबसे पहला बिगाड़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में रूनुमा हुआ और इसकी इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने उनको मामूर फरमाया। कुरान के इशारात और बाइबल की तसरीहात से ये बात मुतहक्कक हो जाती है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम उस सरज़मीन में रहती थी जिसको आज हम इराक़ के नाम से जानते हैं। बाबिल के आसार कदीमा में बाइबल से कदीम तर जो कतबात मिले हैं, उनमें से भी इसकी तस्दीक होती है कि उनमें तकरीबन इसी किस्म का एक किस्सा मज़कूर है जिसका ज़िक्र कुरान और तौरात में बयान हुआ है और उसकी जाए वक़ू मूसल के नवाह की बताई जाती है। फिर जो रवायात कुर्दिस्तान और आर्मीनिया में कदीम तरीन ज़माने से नस्लन बाद नस्ल चली आ रही हैं, उनसे भी मालूम होता है कि तूफ़ान के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उसी इलाके में किसी मकाम पर ठहरी थी। मूसल के शुमाल में जज़ीरा इब्न उमर के आसपास आर्मीनिया की सरहद पर कोहे अरारात के नवाह में नूह अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ़ आसार की निशानदेही अब भी की जाती है और शहर नख्चीवान के बाशिंदों में आज तक मशहूर है कि इस शहर की बिना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने डाली थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इस किस्से से मिलती जुलती रिवायात यूनान, मिस्र, हिंदुस्तान और चीन के कदीम लिटरेचर में भी मिलती हैं और इसके अलावा बर्मा, मलाया, जज़ाइर शर्क़ हिंद, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और अमेरिका और यूरोप के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भी ऐसी ही रिवायात कदीम ज़माने से चली आ रही हैं। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये किस्सा उस अहद से ताल्लुक़ रखता है जबकि पूरी नस्ल आदम किसी एक ही ख़ित्ता ज़मीन में रहती थी और फिर वहाँ से निकलकर दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैली। इसी वजह से तमाम कौमें अपनी इब्तदाई तारीख़ में एक हमागीर तूफ़ान की निशानदेही करती हैं, अगरचे मरूर अय्याम से उसकी हकीकी तफसीलात उन्होंने फरामोश कर दी और असल वाक़े पर एक ने अपने अपने तख़य्युल के मुताबिक अफ़सानों का एक भारी खौल चढ़ा दिया। फ़क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। तर्जुमा, तो उसने कहा, ए बरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं। तफसीर, यहाँ और दूसरे मकामात पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का जो हाल कुरान मजीद में बयान किया गया है, उससे ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि ये कौम ना तो अल्लाह के वजूद की मुनकिर थी, ना उससे नावाकिफ़ थी, ना उसे अल्लाह की इबादत से इनकार था, बल्कि असल गुमराही जिसमें वो मुब्तला हो गई थी, शिर्क की गुमराही थी। यानी उसने अल्लाह के साथ दूसरी हस्तियों को खुदाई में शरीक और इबादत के इस्तेहकाक में हिस्सेदार करार दे दिया था। फिर उस बुनियादी गुमराही से बेशुमार ख़राबियाँ इस कौम में रूनुमा हो गई, जो ख़ुद साख्ता माबूद खुदाई में शरीक ठहरा लिए गए थे। उनकी नुमाइंदगी करने के लिए कौम में एक ख़ास तबका पैदा हो गया था जो तमाम मजहबी, सियासी और माशी इक़्तिदार का मालिक बन बैठा था और उसने इंसानों में ऊंच और नीच की तकसीम पैदा कर दी थी, इज्तिमाई ज़िंदगी को जुल्म फ़साद से भर दिया और अखलाकी फ़िस्क़ व फ़ुजूर से इंसानियत की जड़ें खोखली कर दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस हालत को बदलने के लिए एक ज़माना दराज तक इंतहाई सब्र व हिकमत के साथ कोशिश की, मगर आम्मतुन्नास को उन लोगों ने अपने मकर के जाल में ऐसा फांस रखा था कि इस्लाह की कोई तदबीर कारगर ना हुई। आखिरकार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा से दुआ की कि इन काफिरों में से एक को भी ज़मीन पर ज़िंदा ना छोड़, क्योंकि अगर तूने एक को भी छोड़ दिया तो ये
تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور نمک حرام ہی پیدا ہوگا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ ترجمہ: میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قال الملأ من قومہ۔ ترجمہ: اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، انا لنراک فی ضلال مبین۔ ترجمہ: ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صریح گمراہی میں مبتلا ہو۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ ترجمہ: نوح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی۔ ترجمہ: تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔ وانصح لکم۔ ترجمہ: تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ۔ ترجمہ: کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری ہی قوم میں سے ایک آدمی کے ذریعے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی؟ لِيُنذِرَكُمْ۔ ترجمہ: تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے۔ وَلِتَتَّقُوا۔ ترجمہ: اور تم غلط روی سے بچ جاؤ۔ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ: اور تم پر رحم کیا جائے۔ تفسیر: یہ معاملہ جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان پیش آیا تھا، بعینیہ ایسا ہی معاملہ مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے درمیان پیش آ رہا تھا۔ جو پیغام حضرت نوح علیہ السلام کا تھا وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جو شبہات اہل مکہ کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ظاہر کرتے تھے، وہی شبہات ہزاروں سال پہلے سرداران قوم نوح علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت میں ظاہر کیے تھے۔ پھر ان کے جواب میں جو باتیں حضرت نوح علیہ السلام کہتے تھے، بعینیہ وہی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے۔ آگے چل کر دوسرے انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے جو قصے مسلسل بیان ہو رہے ہیں، ان میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ ہر نبی کی قوم کا رویہ اہل مکہ کے رویے سے اور ہر نبی کی تقریر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے ہو بہو مشابہ ہے۔ اس سے قرآن اپنے مخاطبوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ انسان کی گمراہی ہر زمانے میں بنیادی طور پر ایک ہی طرح کی رہی ہے، اور خدا کے بھیجے ہوئے معلموں کی دعوت بھی ہر عہد اور ہر سرزمین میں یکساں رہی ہے، اور ٹھیک اسی طرح ان لوگوں کا انجام بھی ایک جیسا ہی ہوا ہے اور ہوگا جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت سے منہ موڑا اور اپنی گمراہی پر اصرار کیا۔ فَكَذَّبُوهُ۔ ترجمہ: مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ۔ ترجمہ: آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ تفسیر: جو لوگ قرآن کے انداز بیان سے اچھی طرح واقف نہیں ہوتے، وہ بسا اوقات اس شبہے میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید یہ سارا معاملہ بس ایک دو صحبتوں میں ختم ہو گیا ہوگا۔ نبی اٹھا اور اس نے اپنا دعویٰ پیش کیا، لوگوں نے اعتراضات کیے اور نبی نے ان کا جواب دیا، لوگوں نے جھٹلایا اور اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ حالانکہ فی الحقیقت جن واقعات کو یہاں سمیٹ کر چند سطروں میں پیش کیا جا رہا ہے وہ ایک نہایت طویل مدت میں پیش آئے تھے۔ قرآن میں یہ مخصوص طرز بیان ہے کہ وہ قصہ گوئی محض قصہ گوئی کی خاطر نہیں کرتا بلکہ سبق آموزی کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے ہر جگہ تاریخی واقعات کے بیان میں وہ قصے کے صرف ان اہم اجزاء کو پیش کرتا ہے جو اس کے مقصد و مدعا سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، باقی تمام تفصیلات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔
پھر اگر کسی قصے کو مختلف مواقع پر مختلف اغراض کے لیے بیان کرتا ہے تو ہر جگہ مقصد کی مناسبت سے تفصیلات بھی مختلف طور پر پیش کرتا ہے۔ مثلاً اسی قصہ نوح علیہ السلام کو لیجئے۔ یہاں اس کے بیان کا مقصد یہ بتانا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوگا۔ لہٰذا اس مقام پر یہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ پیغمبر کتنی طویل مدت تک اپنی قوم کو دعوت دیتا رہا، لیکن جہاں یہ قصہ اس غرض کے لیے بیان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صبر کی تلقین کی جائے، وہاں خاص طور پر دعوت نوح علیہ السلام کی طویل مدت کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء اپنی چند سالہ تبلیغ سعی و محنت کو نتیجہ خیز ہوتے نہ دیکھ کر بد دل نہ ہوں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے صبر کو دیکھیں جنہوں نے مدت ہائے دراز تک نہایت دل شکن حالات میں دعوت حق کی خدمت انجام دی اور ذرا ہمت نہ ہاری۔ اس موقع پر ایک اور شک بھی لوگوں کے دلوں میں کھٹکتا ہے جسے رفع کر دینا ضروری ہے۔ جب ایک شخص قرآن میں بار بار ایسے واقعات پڑھتا ہے کہ فلاں قوم نے نبی کو جھٹلایا اور نبی نے اسے عذاب کی خبر دی اور اچانک اس پر عذاب آ گیا اور قوم تباہ ہو گئی، تو اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قسم کے واقعات اب کیوں نہیں پیش آتے؟ اگرچہ قومیں گرتی بھی ہیں اور ابھرتی بھی ہیں، لیکن اس عروج و زوال کی نوعیت دوسری ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک نوٹس کے بعد زلزلہ یا طوفان یا صاعقہ آئے اور قوم کی قوم تباہ کر کے رکھ دے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فی الحقیقت اخلاقی اور قانونی اعتبار سے اس قوم کا معاملہ جو کسی نبی کی براہ راست مخاطب ہو، دوسری تمام قوموں کے مقابلے میں مختلف ہوتا ہے۔ جس قوم میں نبی پیدا ہوا ہو اور وہ بلا واسطہ اس کو خود اسی کی زبان میں خدا کا پیغام پہنچائے اور اپنی شخصیت کے اندر اپنی صداقت کا زندہ نمونہ اس کے سامنے پیش کر دے، اس پر خدا کی حجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے معذرت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور خدا کے فرستادہ کو دو بدو جھٹلا دینے کے بعد وہ اس کی مستحق ہو جاتی ہے کہ اس کا فیصلہ برسر موقع چکا دیا جائے۔ یہ نوعیت معاملہ ان قوموں کے معاملے سے بنیادی طور پر مختلف ہے جن کے پاس خدا کا پیغام براہ راست نہ آیا ہو بلکہ مختلف واسطوں سے پہنچا ہو۔ پس اگر اب اس طرح کے واقعات پیش نہیں آتے جیسے انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں پیش آئے ہیں، تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ البتہ تعجب کی بات ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اب بھی کسی قوم پر اسی شان کا عذاب آتا جیسا انبیاء علیہم السلام کو دو بدو جھٹلانے والی قوموں پر آتا تھا، مگر اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب ان قوموں پر عذاب آنے بند ہو گئے ہیں جو خدا سے برگشتہ اور فکری و اخلاقی گمراہیوں میں سرگشتہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اب بھی ایسی تمام قوموں پر عذاب آتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے تنبیہی عذاب بھی اور بڑے بڑے فیصلہ کن عذاب بھی، لیکن کوئی نہیں تو انبیاء علیہم السلام اور کتب آسمانی کی طرح ان عذابوں کے اخلاقی معنی کی طرف انسان کو توجہ دلائے، بلکہ اس کے برعکس ظاہر بین سائنسدانوں اور حقیقت سے ناواقف مورخین و فلاسفہ کا ایک کثیر گروہ نوع انسانی پر مسلط ہے جو اس قسم کے تمام واقعات کی توجیہ طبیعیاتی قوانین یا تاریخی اسباب سے کر کے اس کو بھلاوے میں ڈالتا رہتا ہے اور اسے کبھی یہ سمجھنے کا موقع نہیں دیتا کہ اوپر کوئی خدا بھی موجود ہے جو غلط کار قوموں کو پہلے مختلف طریقوں سے ان کی غلط کاری پر متنبع کرتا ہے، اور جب وہ اس کی بھیجی ہوئی تنبیہات سے آنکھیں بند کر کے اپنی غلط روی پر اصرار کیے جاتی ہے تو آخر کار انہیں تباہی کے گھڑے میں پھینک دیتا ہے۔ انہم کانوا قوما عمین، ترجمہ یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ،
ترجمہ اور عاد کی طرف تفسیر۔ یہ عرب کی قدیم ترین قوم تھی جس کے افسانے اہل عرب میں زبان زدِ عام تھے۔ بچہ بچہ ان کے نام سے واقف تھا۔ ان کی شوکت و حشمت ضرب المثل تھی۔ پھر دنیا سے ان کا نام و نشان تک مٹ جانا بھی ضرب المثل ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی شہرت کی وجہ سے عربی زبان میں ہر قدیم چیز کے لیے عادی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ آثار قدیمہ کو عادیات کہتے ہیں۔ جس زمین کے مالک باقی نہ رہے ہوں اور جو آباد کار نہ ہونے کی وجہ سے افتادہ پڑی ہو اسے عادی الارض کہا جاتا ہے۔ قدیم عربی شاعری میں ہم کو بڑی کثرت سے اس قوم کا ذکر ملتا ہے۔ عرب کے ماہرین انساب بھی اپنے ملک کی معدوم شدہ قوموں میں سب سے پہلے اسی قوم کا نام لیتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی زحل بن شیبان کے ایک صاحب آئے جو عاد کے علاقے کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے وہ قصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے جو اس قوم کے متعلق قدیم زمانوں سے ان کے علاقے میں لوگوں میں نقل ہوتے چلے آ رہے تھے۔ قرآن کی روح سے اس قوم کا اصل مسکن احقاف کا علاقہ تھا جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان اربع الخالی کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہیں سے پھیل کر ان لوگوں نے یمن کے مغربی سواحل اور عمان و حضر الموت سے عراق تک اپنی طاقت کا سکہ رواں کر دیا تھا۔ تاریخی حیثیت سے اس قوم کے آثار دنیا سے تقریباً ناپید ہو چکے ہیں، لیکن جنوبی عرب میں کہیں کہیں کچھ پرانے کھنڈر موجود ہیں جنہیں عاد کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ حضر الموت میں ایک مقام پر حضرت ہود علیہ السلام کی قبر بھی مشہور ہے۔ 1837 عیسوی میں ایک انگریزی بحری افسر جیمز آر ویلسٹڈ کو حصن غراب میں ایک پرانا کتبہ ملا تھا جس میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی تحریر ہے جو شریعت ہود کے پیرو تھے۔ اخاہم ہودا ترجمہ ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ترجمہ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ افلا تتقون ترجمہ پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ ترجمہ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا، انا لنراک فی سفاہۃ ترجمہ ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ترجمہ اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ ترجمہ اس نے کہا، اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں۔ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ترجمہ بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي ترجمہ تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ترجمہ اور تمہارا خیر خواہ ہوں، ایسا جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ترجمہ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً ترجمہ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللّٰہ ترجمہ بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو۔ تفسیر اصل میں لفظ آلاء استعمال ہوا ہے جس کے معنی نعمتوں کے بھی ہیں اور کرشمہ ہائے قدرت کے بھی اور صفات حمیدہ کے بھی۔ آیت کا پورا مطلب یہ ہے کہ خدا کی نعمتوں اور اس کے احسانات کو بھی یاد رکھو اور یہ بھی فراموش نہ کرو کہ وہ تم سے یہ نعمتیں چھین لینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔
लअल्लकुम तुफ्लिहून, तर्जुमा उम्मीद है कि तुम फलाह पाओगे। क़ालू अजितना लिनाबुदल्लाह वहदा, तर्जुमा उन्होंने जवाब दिया, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हम अकेले अल्लाह ही की इबादत करें। व नज़र मा काना याबुदु आबाउना, तर्जुमा उन्हें छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं। तफसीर, यहाँ ये बात फिर नोट करने के काबिल है कि ये कौम भी अल्लाह से मुनकिर या नावाकिफ़ ना थी और ना उसे अल्लाह की इबादत से इनकार था। दरअसल वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जिस बात को मानने से इनकार करती थी वो सिर्फ़ ये थी कि अकेले अल्लाह की बंदगी की जाए, किसी दूसरे की बंदगी उसके साथ शामिल ना की जाए। फ़ातिना बिमा ताइदुना इन कुन्ता मिनस सादिकीन, तर्जुमा अच्छा तो ले आ वो अजाब जिसकी तू हमें धमकी देता है अगर तू सच्चा है। काला कद वक़ा अलैकुम मिर रब्बिकुम रिज्सुम व गज़ब, तर्जुमा उसने कहा तुम्हारे रब की फिटकार तुम पर पड़ गई और उसका गज़ब टूट पड़ा। तुजादिलूननी फ़ी अस्माइन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम, तर्जुमा क्या तुम मुझसे उन नामों पर झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। तफसीर, यानी तुम किसी को बारिश का और किसी को हवा का और किसी को दौलत का और किसी को बीमारी का रब कहते हो, हालांकि इनमें से कोई भी फिल हकीकत किसी चीज़ का रब नहीं है। इसकी मिसालें मौजूदा ज़माने में भी मिलती हैं। किसी इंसान को लोग मुश्किल कुशा कहते हैं, हालांकि मुश्किल कुशाई की कोई ताकत उसके पास नहीं है। किसी को गंज बख्श के नाम से पुकारते हैं, हालांकि उसके पास कोई गंज नहीं कि वो किसी को बख्शे। किसी के लिए दाता का लफ्ज़ बोलते हैं, हालांकि वो किसी शय का मालिक ही नहीं कि दाता बन सके। किसी को गरीब नवाज के नाम से मौसूम कर दिया गया है, हालांकि वो गरीब उस इक़्तिदार में कोई हिस्सा नहीं रखता जिसकी बिना पर वो किसी गरीब को नवाज सके। किसी को गौस फरियादरस कहा जाता है, हालांकि वो कोई ज़ोर नहीं रखता कि किसी की फरियाद को पहुंच सके। बस दर हकीकत ऐसे सब नाम महज नाम ही हैं जिनके पीछे कोई मुसम्मा नहीं है। जो उनके लिए झगड़ता है वो दरअसल चंद नामों के लिए झगड़ता है, ना कि किसी हकीकत के लिए। मा नज़्ज़ल अल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, तर्जुमा जिनके लिए अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की। तफसीर, यानी अल्लाह जिसको तुम खुद भी रब अकबर कहते हो, उसने कोई सनद तुम्हारे इन बनावटी खुदाओं की उलूहियत और रबूबियत के हक़ में अता नहीं की है। उसने कहीं ये नहीं फरमाया कि मैंने फ़लाँ फ़लाँ की तरफ अपनी खुदाई का इतना हिस्सा मुंतकिल कर दिया है। कोई परवाना उसने किसी को मुश्किल कुशाई या गंज बख्शी का नहीं दिया। तुमने आप ही अपने वहमो गुमान से उसकी खुदाई का जितना हिस्सा जिसको चाहा है दे डाला है। फ़न्तज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, तर्जुमा अच्छा तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। फ़अन्जयनाहु वल्लज़ीना माअहु बिरहमतिम मिन्ना, तर्जुमा आखिरकार हमने अपनी मेहरबानी से हूद अलैहिस्सलाम और उसके साथियों को बचा लिया। वक़ताना दाबिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वमा कानू मुअमिनीन, तर्जुमा और उन लोगों की जड़ काट दी जो हमारी आयात को झुटला चुके थे और ईमान लाने वाले ना थे। तफसीर, जड़ काट दी यानी उनका इस्तीसाल कर दिया और उनका नामो निशान तक दुनिया में बाकी ना छोड़ा। ये बात ख़ुद अहले अरब की तारीख़ी रिवायात से भी साबित होती है और मौजूदा असरी इक्तिशाफ़ात में भी इस पर शहादत देते हैं कि आधे ऊला बिल्कुल तबाह हो गए और उनकी यादगारें तक दुनिया से मिट गईं। चुनाचे मुअर्रिख़ीन अरब उन्हें अरब की उम्म बायदा मादूम अक़वाम में शुमार करते हैं। फिर ये बात भी अरब के तारीख़ी मुसल्लमात में से है कि आद का सिर्फ़ वो हिस्सा बाकी रहा जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का पैरो था। उन्हीं बकायाए आद का नाम तारीख़ में आद सानिया है और हिस्न गुराब का वो कतबा जिसका हम अभी अभी ज़िक्र कर चुके हैं उन्हीं की यादगारों में से है।
اس کتبے میں جسے تقریباً 1800 برس قبل مسیح کی تحریر سمجھا جاتا ہے، ماہرین آثار نے جو عبارت پڑھی ہے اس کے چند جملے یہ ہیں: ہم نے ایک طویل زمانے اس قلعے میں اس شان سے گزارا ہے کہ ہماری زندگی تنگی و بدحالی سے دور تھی، ہماری نہریں دریا کے پانی سے لبریز رہتی تھیں اور ہمارے حکمران ایسے بادشاہ تھے جو برے خیالات سے پاک اور اہل شر و فساد سے دور تھے۔ وہ ہم پر ہود علیہ السلام کی شریعت کے مطابق حکومت کرتے تھے اور عمدہ فیصلے ایک کتاب میں درج کر لیے جاتے تھے، اور ہم معجزات اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ عبارت آج بھی قرآن کے اس بیان کی تصدیق کر رہی ہے کہ عاد کی قدیم عظمت و شوکت اور خوشحالی کے وارث آخر کار وہی لوگ ہوئے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے۔